بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فرأى قبة مشرفة فقال: ما هذه؟ قال له أصحابه: هذه لفلان رجل من الأنصار. الحدیث رواہ ابو داود۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مدینہ منورہ میں نکلے اور آپ نے ایک بلند قبہ نما بنا ہوا مکان دیکھا۔ آپ نے پوچھا: یہ کیا عجیب طرز تعمیر ہے اور یہ کس کا ہے؟ صحابہ کرام نے بتایا: یہ فلاں انصاری صحابی کا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ حتیٰ اذا جاء صاحبها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اس مکان کے مالک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، یسلم علیہ فی الناس، اور انہوں نے سلام کیا تو اعرض عنہ، حضور نے ان سے اعراض کیا۔ حتیٰ عرف الرجل الغضب فیہ والاعراض عنہ، تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات سے غصہ ہے۔ فشکا ذلک الی اصحابی، انہوں نے اپنے ساتھیوں سے ذکر کیا کہ حضور کسی بات سے غصہ ہے اور مجھے اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ وہ وجہ کیا ہے۔ تو صحابہ کرام نے، ان کے ساتھیوں نے ان کو بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خرجہ، ایک مرتبہ نکلے تھے، فرا قبہ تک، اور آپ کے بنے ہوئے قبہ کو دیکھا اور اس کی وجہ سے ناپسندیدگی کا اظہار بھی فرمایا۔ فرجع الرجل الی قبتی، صحابی اپنے قبہ کے پاس آئے، فہدمہ، اس کو گرایا، حتی سواہا بالارض، یہاں تک کہ اس کو زمین کے برابر کر دیا، اور واپس آ کے حضور کو یہ بتایا بھی نہیں کہ جی وہ آپ کو قبہ پسند نہیں آیا تھا نا، میں نے گرا دیا۔ ایسا بھی نہیں ہوا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے۔ فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ایک دن حضور خود تشریف لے گئے، فلم یراہا، اور حضور نے دیکھا قبہ موجود نہیں ہے، تو ما فعلت القبہ، حضور نے پوچھا وہ قبہ کا کیا ہوا؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا: رسول اللہ، انہوں نے ہم سے پوچھا تھا کہ حضور ناراض کیوں ہیں، اور ہم نے بتایا تو انہوں نے قبہ کو گرا دیا۔ دوستو، یہ ایک واقعہ ہے، اور اس میں آپ صحابہ کرام کا طرز عمل دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھا اور ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا، صحابی نے اس چیز کو فوراً جا کے گرا دیا، اور حضور سے یہ پوچھا بھی نہیں کہ یا رسول اللہ، آپ نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے تو اس چیز کو رکھنا مکروہ تحریمی ہے، تنزیہ ہے، حرام ہے؟ نہیں، بس اللہ کے نبی کو ناپسند ہے تو بس پھر یہ سوال کیا ہے کہ یہ کیا ہے؟ پہلے بھی ایک مرتبہ یہ درخواست کی جا چکی ہے کہ ہمارے یہاں یہ بڑا مسئلہ ہے، کسی کام کو کرنا ہے تو پہلے پوچھیں گے فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے۔ بھائی، جو کام اللہ کے نبی سے ثابت ہو گیا، اس سے بڑی سند کیا چاہیے؟ اور جس کام سے رکنا ہے اس کے بارے میں پوچھیں گے مکروہ تحریمی ہے، تنزیہی ہے، حرام ہے، کیا ہے؟ مطلب کوئی نہ کوئی گنجائش بن جائے۔ جس کام کو اللہ نے، اللہ کے رسول نے پسند کیا ہے اور اللہ کے نبی سے وہ عمل ثابت ہے، تو وہ بس وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ اور جس کام سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے یا اللہ اور اس کے رسول نے اس کو ناپسند کیا ہے، تو پھر درجہ بندی کیا ہوتی ہے؟ بس اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے تو ہمیں بھی پسند نہیں ہے۔ تو ہم سب کو صحابہ کرام کی طرح دیکھنا چاہیے کہ اس صحابی کے پیسے لگے ہوئے تھے، ان کا خرچہ ہوا تھا، ان کو پسند ہوگا مکان، لیکن جب پتہ چلا کہ اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے، گرا دیا۔ وہ عمل جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں، وہ ہماری زندگیوں سے ایسے ہی ہمیں نکال باہر کرنا چاہیے، اور ہر وہ عمل جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے وہ ہمیں اپنے زندگیوں کے اندر لے کے آنا چاہیے، جیسا کہ صحابہ کرام نے ہمیں سکھایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔